السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد میں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر ایس سی او کانفرنس کا دباؤ ہے کہ ایس سی او کانفرنس کامیابی کے ساتھ ہو جائے، ساتھ ہی ساتھ آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی تیاریاں، مذاکرات، ملاقاتیں، بندے پورے کرنا، یہ سارا پروسیجر شروع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کی کال دے رکھی ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو پھر ایک طرف تم ایس سی او کانفرنس کر رہے ہوگے، دوسری طرف ہم ڈی چوک پر دمادم مست کلندر کریں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت شہباز حکومت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے، اور اس وقت اس ساری سچویشن کے دوران جو بڑا حکم آیا ہے، طاقتور حکم نامہ آیا ہے امریکہ سے کہ فوری طور پر اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے جائیں، عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، عمران خان کے حوالے سے ہمیں خبر دی جائے۔ امریکی کانگریس مین کی جانب سے امریکی سیکرٹری اسٹیٹ ٹونی بلنکن کو خط لکھا گیا ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس عمران خان کے حوالے سے اچھی اطلاعات نہیں ہیں، ہمیں یہ خطرہ ہے کہ عمران خان کو حبس بے جا میں رکھا جا سکتا ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے جیل کے اندر، قید تنہائی کے اندر، کیونکہ تمام قسم کی ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے عمران خان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، تو پھر پاکستانی امریکی بھی وہاں پہ رہتے ہیں، امریکی بھی پاکستان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا احتجاج کے اندر امن و امان کی صورتحال اگر بگڑتی ہے تو امریکہ کے مفادات اور امریکی شہریوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ خطرہ بڑھے۔ فوری طور پر ٹونی بلنکن پاکستان سے رابطہ کریں اور انہیں کہیں کہ یہ چولیں مارنا بند کرو، یہ تماشے لگانا بند کرو، ہمیں عمران خان کے حوالے سے خبر دو، خان کے حوالے سے بتایا جائے کہ اس وقت ان کا سٹیٹس کیا ہے، ہیلتھ کیسی ہے، اور کیوں ان پر اتنی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اب ناظرین کرام، آپ ذرا بتائیں کہ شہباز حکومت کی کیسے جرت ہوگی؟ یعنی ایک طرف پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں، 15 اکتوبر کو آ رہے ہیں، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، آپ روک سکتے ہیں تو روکیں، ورنہ یا پھر آپ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائیں، عمران خان کی خیریت بتائیں، اتنی سی بات ہے۔ دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت چیلنج ہے کہ ایس سی او کانفرنس تو ہو جائے گی، گزر جائے گی، بندے کیسے پورے کرنے ہیں، 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم کیسے کرنی ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اس وقت جو بنیادی ٹاسک ہے وہ بلاول بھٹو کے پاس ہے کہ بلاول بھٹو صاحب، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بندے بھی پورے کریں اور آپ یہ ترمیم بھی کروائیں۔ لہٰذا بلاول کو کل مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس سے پہلے بلاول نے پریس کانفرنس بھی کی، جس کے اندر بلاول نے کہا کہ خبردار ہمیں بندے پورے کرنے آتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ڈرامے بازی نہ کرے، صاف صاف ہم سے بات کرے۔ اب ہم مزید ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، ہم آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے کر کے رہیں گے۔ پھر شہری رحمان سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کا ایک بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر جے یو آئی فے حمایت کرتی ہے، یعنی اگر مولانا فضل الرحمان حمایت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کرتے تو ہم نمبر پورے کر لیں گے۔ یعنی نمبر پورے ہیں نہیں، نمبر پورے نہیں ہیں، ہم نمبر پورے کر لیں گے۔ کیسے کر لیں گے؟ لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ملک شفقت ایوان کی جانب سے کہا گیا کہ 20 کروڑ سے آفر شروع ہوئی تھی، اب آفر 100 کروڑ تک جا چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خود 70 کروڑ کی آفر ہوئی ہے کہ 70 کروڑ لے لو اور آپ آئینی ترمیم کے اندر ووٹ دے دو۔ اور کچھ ہمارے ممبران ایسے بھی ہیں جنہیں 100 کروڑ کی بھی آفر ہو رہی ہے، اور ہمارا کوئی بھی ممبر یہ پیسے لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب کیونکہ پی ٹی آئی کے تمام ممبر محفوظ ہیں، اور جو تھوڑے سے مشکوک تھے یا کمزور تھے ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب ان کے گھر والوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، ملازمین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، تشدد کیا جا رہا ہے۔ ابھی بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اسلام آباد کا سیکٹر ہے F7، انتہائی پوش سیکٹر ہے، وہاں سے جو منڈی بہاؤدین سے پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں حاجی امتیاز چودھری اور ان کے بھائی حاجی اعجاز چودھری، ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے۔ اب حاجی امتیاز چودھری تو پہلے بھی اٹھا لیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ قطر بھاگ رہے تھے بغیر پاسپورٹ کے، تو ان کو تو محفوظ مقام پر پی ٹی آئی نے منتقل کر دیا ہے، لیکن ان کے اہل خانہ اور ان کے ملازمین پر اتنا تشدد کیا گیا ہے کہ ان کے جسم پر نیل کے نشان پڑ گئے ہیں۔ تو یہ کام ہو رہا ہے۔
ایک طرف قیمت لگائی جا رہی ہے کہ 70 کروڑ لے لو آ جاؤ، دوسری طرف گھر والوں پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اچھا اب اور کیا کر رہے ہیں؟ اس ساری صورتحال میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر حکومت کچھ نہ کچھ تو کر لے گی، کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا، وہ تشدد کر جو رہے ہیں، لگے جو ہوئے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ٹوٹے گا۔ ایسا ہو نہیں رہا، بلکہ حکومت کے اپنے بندے ٹوٹ رہے ہیں۔ حکومت اس وقت پریشان ہے کہ ہمارے اپنے بندے غائب ہیں۔ اگر کوئی 2-3 سینیٹرز ہیں جو ملک سے باہر ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ واپس آؤ، آئینی ترامیم کرنی ہے، آپ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایم این ایز کوئی صحیح رسپانس نہیں دے رہے اور نہ ہی کال اٹینڈ کر رہے ہیں۔ پھر اپنے بندے اس وقت جو اطلاعات ہیں، اجمل جامی سینئر صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے لیے اس وقت حکومت کے پاس 2-3 بندے کم تھے، اب 6-7 کم ہیں۔ ہو سکتا ہے جب ترامیم آئیں تو ووٹنگ کے وقت حکومت کے لیے ہی حکومت کے اپنے ہی 2-3 بندے کام ہو جائیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں دوسرے بندے پورے کرنا ایک الگ بات، حکومت کے اپنے بندے ہی غائب ہو جائیں، اپنے ایم این ایز اپنے سینیٹر نہ رہیں۔ کیونکہ بلاول بھٹو کی بھی جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی نواز شریف کے ساتھ، تو اس کے اندر بلاول نے کہا تھا کہ بھائی جان آپ کے باپ اپنے بندے سنبھالیں، آپ کے بندے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تو نواز شریف نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارے بندے ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہماری طرف سے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جیسے 63(1) کے اندر تبدیلی ہوئی، انہوں نے سوچا کہ ہم پی ٹی آئی کے بندے خرید لیں گے۔ اب نون لیگ کے بندے اور دیگر جماعتوں کے بندے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ اچھا ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم آئینی ترامیم کے اندر ووٹ نہیں کرتے، کل کو ہمیں ٹکٹ دیں گے آپ، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹکٹ آپ کا جیتے گا، ووٹ آپ کی جماعت کو پڑے گا، ہم تو فارم 47 والے ہیں، لہٰذا اگر آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت چوروں کو مور پڑے ہوئے ہیں، حکومت سے اپنے بندے اس وقت پورے نہیں ہو رہے۔ پھر آئینی ترامیم کے حوالے سے جو پہلے اٹیمپٹ ہوئی، جو رات بھر کوشش ہوتی رہی، اتنے سوالات اٹھے کہ آخر کیا جلدی ہے، مسودہ سامنے نہیں آ رہا، پیپلز پارٹی کے پاس نہیں اور مسودہ ہے، نواز شریف کے پاس کوئی اور ہے، جبکہ مولانا کے پاس کوئی اور ہے، اور وہ بھی آخری وقت پر آپ کو مسودہ دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے، پرابلم کیا ہے؟ سارا دن کوشش ہوئی اور بالآخر آئینی ترامیم نہیں ہو پائیں۔ وہ آئینی ترامیم اتنی جلدی میں کیوں کی جا رہی تھی؟ یعنی قاضی فائز صاحب تو ابھی بھی 25 اکتوبر تک ہیں، تو اتنی جلدی اصل میں کیا تھی، ہو کیا رہا تھا؟ اس سلسلے میں جیو سے وابستہ صحافی ہیں اور حکومت کے بڑے قریبی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بھی بڑے قریبی ہیں، فخر درانی، ان کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ فخر درانی یہ کہتے ہیں کہ حکومتی رکن نے بتایا ہے کہ پہلے ترامیم اس لیے جلدی لائی گئی کیونکہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی کوشش تھی کہ ان کو توسیع مل جائے، یعنی وہ مدت عمر کی حد میں اضافہ ان کا ہو جائے، 65 سے 68 عمر ہو جائے گی تو تمام سرکاری ملازمین کو جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جائے گی، اور انہیں بھی تیسری ایکسٹینشن مل جائے گی، یعنی اپنے عہدے پر وہ پہلے 2 ایکسٹینشنز تو لے چکے ہیں، تیسری ایکسٹینشن مل جائے گی اور وہ اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے۔ کل کو جب آرمی چیف کا وقت آئے گا 2025 میں، تو اس وقت یہ سب سے سینئر جرنیل ہوں گے اور یہ پھر آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ان کا ایجنڈا تھا کہ یہ فوری ہو جائے تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے آئینی ترمیم آ جائے اور پھر ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب پرویز خٹک کے حوالے سے کل رات سے خبریں ہیں کہ پرویز خٹک کا انتقال ہو گیا ہے۔ کیا سوشل میڈیا، کیا ویب سائٹیں، ٹویٹر، ہر جگہ پہ مختلف لوگوں کی جانب سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں کہ پرویز خٹک انتقال کر گئے ہیں، پرویز خٹک فوت ہو گئے ہیں، انہیں کینسر تھا، 4 دن پہلے تک وہ اسلام آباد کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، اب وہ وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ فیک نیوز ہے، جعلی نیوز ہے۔ پرویز خٹک کی جانب سے بڑا ہی غصے بھرا اس پر رد عمل دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی کینسر نہیں ہے، میں تو نہیں مرا، لیکن میری یہ بد دعا ہے کہ جو لوگ میرے حوالے سے یہ دعوے کر رہے ہیں ان کے اپنے لیڈر کو کینسر ہو اور وہ کینسر سے مرے، جنہوں نے پوری رات میرے ناک میں دم کیا ہوا ہے، ہر طرف سے فون آ رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں پرویز خٹک کے حوالے سے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، ادھر سے کوئی فون آتا ہے، ادھر سے کوئی پوچھتا ہے، رشتہ داروں کو فون آتے ہیں کہ پرویز خٹک کے حوالے سے سنا ہے وہ وفات پا گئے ہیں۔ تو پرویز خٹک نے بڑا غصے میں رد عمل دیا ہے کہ میں صحیح سلامت ہوں، آپ کے لیڈر کو کینسر ہو۔ بہرحال یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں۔ پھر کے پی کے اندر جو خیبر پختونخوا جرگہ ہونا تھا وہ اس وقت شروع ہو چکا ہے،
اس میں پی ٹی آئی بھی شرکت کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی ہے، اے این پی اور دیگر جماعتیں بھی شرکت کر رہی ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے جیسے ہی مزید اپڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔